باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملقبہ بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات پڑھے ذان محترم ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک میرا حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ و سفینۃ النجاۃ اور نجات کا سفینہ ہے۔ حسین کے ساتھ اگر ہم جڑے ہیں تو ہماری ہدایت بھی پکی ہے، نجات بھی پکی ہے۔ حسین سے دوری ہدایت سے بھی دوری ہے، نجات سے بھی دوری ہے۔ چونکہ ہدایت کا تعلق دنیا سے ہے تو دنیا سے بھی دور، نجات کا تعلق آخرت سے ہے تو آخرت سے بھی دور۔ تو دنیا چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آؤ۔ اگر حسین کا در چھوٹا تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم مجلس حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ مجلسیں ہمارے لیے ہماری ایک پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارے لیے ایک سکون کا ذریعہ ہے، کیونکہ آنسو زہرا کے دل کا سکون ہے، مجلس ہمارے دل کا سکون ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جنہیں مجلس نہیں ملتی، ایسے ایسے کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں جہاں مجلسیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان سے پوچھئے کہ ان کا دل کتنا تڑپتا ہے جب موسم آتا ہے مجلسوں کا۔ اب تو خیر پھر بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بات کہاں آتی ہے جو فرش زہرا پہ، بلکہ یہ کہوں کہ عرش زہرا پہ، یہ فرش در حقیقت عرش ہے۔ یہیں سے ہمیں اسلام بھی ملا ہے، یہیں سے ہمیں ایمان بھی ملا ہے، یہیں سے ہمیں قرآن بھی ملا ہے، یہیں سے ہمیں علی بھی ملے ہیں، یہیں سے ہمیں حسنین بھی ملے ہیں، یہیں سے ہمیں امام زمانہ بھی ملتے ہیں۔ یہ فرش احساس دلاتا ہے ہم اور ہیں وہ اور ہیں، ہمارا مقصد خلقت اور ہے، ان کا مقصد خلقت اور ہے۔
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ مولا مسکرائے اور کہا کہ دیکھو اللہ نے تجھے جسم اور روح سے پیدا کیا. جسم کو مٹی سے بنایا، نور سے روح کو بنایا. جس شے سے تیری روح کو بنایا اس شے سے ہمارے جسم کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دم کلیئر. اسی کو خوبصورتی کہتے ہیں امام کے کلام کی. ہم یہاں بیٹھے، کربلا کا ذکر ہوا، ہمارا ذہن وہاں پہنچ گیا، یعنی روح وہاں پہنچ گئی. روح کو ٹریول کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. روح کو ٹریول کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں آپ کے اس عاشورخانے میں، حکیم صاحب کے عاشورخانے میں. ذکر امریکہ کا ہوا، آپ وہاں پہنچ گئے. ذکر لندن کا ہوا، آپ وہاں پہنچ گئے. ذکر نجف کا ہوا، آپ وہاں پہنچ گئے. ذکر کربلا کا ہوا، آپ وہاں پہنچ گئے. یہ آپ نہیں، آپ کی روح پہنچی. اب سمجھ میں آیا؟ جس شے سے ہماری روح کو پیدا کیا اس سے ان کے جسم کو پیدا کیا. اب نہ پوچھئے آپ یا علی کہتے تو علی آتے کیسے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دوسری دلیل دے دوں. جسم جب مر جاتا ہے تو بولتا نہیں ہے. روح کے لیے موت نہیں ہے. روح صرف ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. ٹرانسفر، منتقل، اسی کو انتقال کہتے ہیں. انتقال موت نہیں ہے، جسم کی موت ہے. روح منتقل ہوتی ہے تو روح کے لیے موت نہیں ہے. جسم کٹ جاتا ہے، کسی کا گلا کاٹ دیجیے بولتا ہے. اب حسین کا بولنا سمجھ میں آیا؟ حیرت نہ کیجئے، اگر حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تو بتلا رہے کہ تمہارا جسم اور ہے، ہمارا جسم اور ہے، تم اور ہو، ہم اور ہیں. پھر یہ کیوں کہا گیا رسول تو ہم جیسے تھے؟ اس میں بھی ایک جو ہے نا، کیا کہوں میں، کیا لفظ صحیح معنوں میں، ایک پلاننگ ہے، کانسپریسی ہے. ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے. رسول تو ہم جیسے تھے، یعنی ہم چونکہ رسول جیسے کہہ نہیں سکتے. اگر آدمی اوپر نہیں بڑھ سکتا ہو تو اوپر والے کو ٹانگ پکڑ کے گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس جیسا نہیں بن سکتا تو اسے اپنے جیسا بنا دو. نہیں، آپ بولے نہیں، اس کا مطلب آپ میرے ساتھ ابھی نہیں. دلیل دوں گا کہ پھر ہر ایک بولے گا، پکی دلیل. آج کل کنسٹرکشن کا زمانہ چل رہا ہے، کیوں بیٹا؟ ہر جگہ کنسٹرکشن چل رہا ہے، بومنگ پہ ہے. لوہے کی قیمت بڑھ گئی ہے، جو آج سے 10 سال پہلے تھی آج اس کی تگنا بڑھ گئی ہے. تو کنسٹرکشن میں اگر کسی کو لوہا چاہیے، مثلا میں ایک مکان بنا رہا ہوں، مجھے چاہیے سریا سمجھتے ہیں نا، راڈ، لوہے کی راڈ. میں گیا ایک کمپنی کے پاس، ایک سریا لے کے گیا اپنے ساتھ، ایک راڈ لے کے گیا. میں نے کہا ایسے مجھے 10,000 چاہیے، ایسے جیسے میرا ہے. پہنچنے کی کوشش کیجئے جہاں پہنچانا چاہتا ہوں. جیسے میرا ہے ویسے 10,000 چاہیے. راڈ بنانے والی کمپنی نے کہا کون سی بڑی بات ہے، ہم تو بناتے ہی ہیں، آپ 10,000 کروا لو، 10 لاکھ کروا لو. کم نہیں، 10,000 کافی ہے. شرط کیا ہے؟ آدھی پیمنٹ اب کر دیجئے، آدھی پیمنٹ راڈ لے جاتے وقت کر دیجئے. ہم نے آدھی پیمنٹ دے دی، اور جو لے کے آئے تھے ہم راڈ اس کے پاس چھوڑ بھی دیے. اس کو دیکھتے جانا، بناتے جانا، دیکھتے جانا. اور اس نے وہی کیا.
1 مہینے بعد میں اپنے راڈ لینے کے لیے باقی پیسے لے کے گیا. مالک نے انجینئر کو بلایا, ان کے راڈ بن گئے؟ انجینئر نے کہا ہاں بن گئے, میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں. دیکھ کے آیا, مالک کو الگ سے بلایا, ادھر آئیے. مالک گیا, شاطر انجینئر تھا. اس نے کہا کہ دیکھو بن تو گئے, لیکن ان کا راڈ سیدھا ہے, ہمارے تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں, اب کیا کیا جائے؟ کہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ تو سیمپل چھوڑ کے گئے تھے, ایسے چاہیے, اب کیا کیا جائے؟ انجینئر نے کہا ایک ترکیب ہے. کیا وہ کیا؟ 10,000 کو تو سیدھا نہیں کر سکتے. بڑا سلامت رکھے. 10,000 کو اس کو ٹیڑھا کر دو, ایسا بنا دو جیسے یہ تھے. انہوں نے وہی کیا, ٹیڑھا کرا. کہا لیجیے صاحب آپ کے راڈ. میں نے اچھا میں لایا تھا راڈ, مجھے پتا ہے کہ وہ سیدھا تھا. میں نے کہا بھیا دیکھو یہ میرا راڈ نہیں ہے, اگر میرا ہے تو ٹیڑھا نہیں ہے, اس کو تم نے ٹیڑھا کر دیا. کہا نہیں نہیں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ تھے. کہا نہیں میں مان نہیں سکتا, مجھے نہیں چاہیے. کہا ہم نے تو انہیں بنا دیے. کہا چلو آدھی قیمت میں ادا کر دوں گا, آدھی آپ, دونوں لاس میں نہ رہے. کمپرومائز کر لیا میں نے, بڑا دل تھا. میں نے کہا اب کی لے آؤں گا پھر سے. تو پہلے بار کا دھوکہ کھا چکا تھا. اب میں نے دو لیے سیمپل, ایک جیسے, ہائٹ ایک جیسی, لینتھ ایک جیسا, وڈتھ ایک جیسا, وزن ایک جیسا. ایک میں نے دیا اس کو, ایک میں نے رکھا اپنے پاس. میں نے کہا تم اس کو دیکھ کے بنانا, میں اس کو دیکھ کے لوں گا. اب وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. اب پتا چلا اللہ نے ایک کو کیوں پردے میں رکھا. ظالم تو یہ کانسپریسی ہے, ورنہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہم جیسے نہیں ہے. ارے وہ تو وہ, ان کے چاہنے والے ہم جیسے نہیں, ان کے غلام ہم جیسے نہیں. کوئی اگر سلمان جیسا بن جائے, کیا کہنا, ابو ذر جیسا بن جائے. دیکھیے سلمان میں ابو ذر میں صرف 1 درجے کا فرق تھا. 1 درجے والا اپنے سے اوپر کے 1 درجے والے کو نہیں پہچان پایا. جناب سلمان فارسی بڑے مولائی تھے. جب ذکر مولا آتا تھا تو وہ بالکل ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. شوربہ بن رہا تھا, تنور میں روٹی بن رہی تھی, سامنے سے ابو ذر جا رہے تھے. سلمان نے دیکھا کہ ابو ذر آ جاؤ آ جاؤ, روٹی بن رہی ہے, کھا لو ساتھ میں. آگے جناب ابو ذر بیٹھ گئے, دسترخوان بچھایا, شوربہ بھی رکھا, روٹی بھی رکھی, ذکر چھڑ گیا علی کا. ابو ذر نے کہا کہ سلمان کچھ علی کے بارے میں سنا دو. اب سلمان نے شروع کیا, میرا علی وہ ہے, میرا علی وہ ہے. ایک ہاتھ چلا, شوربہ گرا, شوربے کا جو کٹورا تھا وہ گرا. ہلکا سا دھبا دسترخوان پہ آیا, اٹھا کے انہوں نے رکھا تو شوربہ جیسے کا ویسا. اب ابو ذر کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, سلمان شوربہ گرا کیوں نہیں؟ کہ میری مرضی نہ تھی. جب میری مرضی نہ تھی تو اللہ کی مرضی نہ تھی. تو ذرا سوچے, جس اللہ کو سلمان کی مرضی کا اتنا خیال ہو تو علی کی مرضی کا کتنا ہوگا. صلوات پڑھے ورنہ ایک حیرت کا پہاڑ جناب ابو ذر پہ آ چکا تھا. ان کی مرضی اتنی چلتی ہے اللہ کے پاس, حیران ہے حیران ہے.
سلمان کو ابو ذر پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ سوچے تو علی کا درجہ کیا ہوگا۔ ایک حیرت تو تھی، دوسری حیرت کیا ہوئی، سلمان نے دیکھا کہ دسترخوان پہ ایک ہلکا سا دھبا آ گیا ہے۔ اب اس دسترخوان کو جو کپڑے کا تھا اٹھایا، تنور کی آگ میں ایسے ڈالا جیسے ہم کسی کپڑے کو پانی میں صرف کے ڈالتے اور اس کو کھنگالا۔ حیران ہے ابو ذر، آگ میں کپڑے کو ڈال کے ایسے کھنگال رہے ہیں جیسے ہم صرف میں کھنگالتے، پھر جھٹک کے واپس بچھایا، صاف ستھرا ہو گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سلمان یہ کیا، دستر جلا کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ زہرا نے دیا تھا۔ جو کپڑا سیدہ کے ہاتھ سے مس ہو کے آ جائے وہ کیسے جلتا ہے۔ دوسری حیرت، ایک مرتبہ سلمان فارسی بکریاں چرا رہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پتھر پہ بیٹھے ہوئے، کہتے رات آ جا، آ گئی، دن آ جا، آ گیا۔ حیران ہو گئے ابو ذر، سلمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میرے رسول نے کہا تھا کہ اللہ وہ ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، تو یہ تو اللہ کرتا ہی ہے، وہ کیسے نکلتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے یہ پوزیشن ان کا ہو جاتا ہے جو علی کو پہچان جائے، رسول کو پہچان جائے۔ اب جناب ابو ذر کو سلمان سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اٹھے سیدھے رسول کے پاس دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ ایک عجیب بات ہو گئی، سلمان کبھی کہتے رات آ جا تو آ جاتی ہے، دن نمودار ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ رسول نے کہا اس میں حیرت کیوں کرتے ہو، سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، لہذا سلمان پہ شک نہ کرنا۔ اب جناب ابو ذر خاموش ہو گئے کیونکہ ہائر اتھارٹی نے بتلا دیا، پھر شک کی گنجائش تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سلمان کے بارے میں زیادہ مت سوچو، ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ اب آگے بڑھے، دیکھا کہ مولا کائنات یہودی کے باغ میں ڈول سینچ رہے ہیں، ہماری جان قربان وہ علی جو چاہے تو جنت کو دنیا میں اتار لے۔ آپ روٹیوں کی بات کرتے ہیں، اگر علی چاہے تو جنت اتر کے آ جائے، جو علی ستارے کو اتار سکتا ہے۔ اچھا ایک نوجوان بچے نے مجھ سے سوال کر لیا، مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ستارے، ہر ستارہ دنیا سے بڑا ہے، چونکہ بہت دور ہے چھوٹا سا نظر آتا ہے، اگر ستارہ دنیا میں آ جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، دب جائے گی دنیا۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ ستارہ آیا، علی کے دروازے پہ طواف کیا، سجدہ کیا، پھر چلا گیا؟ میں نے کہا بیٹا آیا تو تھا، لیکن دو باتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو در اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ستارہ بھی اس کے سامنے چھوٹا نظر آیا، یا ستارہ آتے 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 علی کے دروازے پہ اتنا چھوٹا ہو گیا۔ بتلانا تھا کہ در علی پہ آنا تو بڑے بن کے نہ آنا، چھوٹے بن کے آنا۔ کچھ میں بیماری ہوتی ہے بڑے بن کے آنے کی، جتنا چھوٹا بن کے علی کے دروازے پہ جاؤ اتنی عزت ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اب ابو ذر جناب مولا کائنات کے پاس آئے، مولا آج ایک عجیب بات میں نے دیکھی۔ اتنا ہی کہا تھا، علی نے مسکرا کے کہا بھی رسول نے منع کیا تھا کہ سلمان کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے سلمان۔ اب خاموش ہو گیا، کیا مولا سے پوچھیں گے؟ وہاں سے نکلے، اکثر لوگ گھر کے حالات بچوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ سیدہ کے دروازے پہ پہنچے تھے، حسن و حسین کھیل رہے ہیں، قریب میں آئے۔ لفظ کھیل کو ہمارے بچوں کا کھیل مت سمجھیے گا، مولانا نے کہہ دیا کھیل رہے تھے، کیا یہ ممکن ہے؟ ان کے کھیل بھی قرآن ہوتے تھے، قرآن میں غور و فکر ہوتا تھا، قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر ہوتا تھا۔ اب دیکھا کہ دونوں بچے بیٹھے کسی غور و فکر میں مصروف ہے،
بچوں سلام، وعلیکم سلام، دوڑ کے آئے، سینے سے لگ گئے، ایک بچے کو اس زانوں پہ بٹھائے، ایک بچے کو اس زانوں پہ بٹھائے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا سب کچھ سوال کرنا؟ سلمان کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ واہ، اسی کو کہتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد، صلوات پڑھے گا۔ زان محترم تو زان محترم اہل بیت کو پہچاننا بہت دور کی بات ہے۔ سلمان سمجھ میں آ جائے تو وہ عطا مولا ہے، ابو ذر سمجھ میں آ جائے عطا مولا ہے، قمبر سمجھ میں آ جائے تو عطا مولا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچو تم کس کے غلام ہو، کس کے غلام؟ جناب بہلول دانا، عجیب و غریب شخصیت تھی جناب بہلول دانا کی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تقیہ اختیار کر لو، تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو پاگل بنا لیا تھا انہوں نے، پاگل تھے نہیں، بنا لیا تھا۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا، ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ آج ایک ایسا نجومی آ گیا ہے دربار میں جس نے اعلان کیا ہے کہ آسمان کے راستوں کو اگر علی جانتے تھے تو میں بھی جانتا ہوں۔ کسی نے بتلا دیا بہلول دانا کو کہ یہ کہہ دیتا کہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں تو مجھے غصہ نہیں آتا، یہ کہاں میرا مولا علی کہاں۔ اب چلے، دیکھا کہ اس کے لیے ممبر سجایا گیا ہے اور وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے، یہ ستارہ وہ ستارہ، یہ برج وہ برج۔ سیدھے جناب بہلول دانا آیا اور ممبر کے نچلے والے تختے پہ بیٹھ گئے۔ اب یہ ڈسٹرب ہو گیا، اب میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ میں سے کوئی چھوٹا بچہ نہیں بڑا آدمی آ کے یہاں بیٹھ جائے، ڈسٹرب ہو جاؤں گا یا نہیں؟ اب یہ بھی ڈسٹرب ہو گئے، بھئی یہ کون ہے؟ پاگل ہے۔ اب اور ڈر لگ گیا، پاگل کا کیا بھروسہ، کب ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے۔ اب گھبرا کے اپنے آپ کو سمیٹ بھی رہے، اس کو دیکھ بھی رہے اور سارے لوگ ہنس بھی رہے کہ نہیں تو تقریر کرتا جا، بہت اچھا بول رہا ہے، بولتا جا، میں سن رہا ہوں، سننے کے لیے تیرے قریب میں آ گیا ہوں۔ کہ تم وہاں کیوں نہیں بیٹھتے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اچھا تو بتا دے، میں ادھر چلا جاؤں گا، میں کون ہوں؟ اب پاگل کو پاگل نہیں کہہ سکتا آدمی، پاگل کو آپ کبھی پاگل کہہ کے دیکھیے پھر کیا شامت ہوتی ہے آپ کی۔ اب پاگل تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ کیا جواب دیا بہلول دانا نے؟ ارے تم ممبر کے نیچے کی بات نہیں جانتا تو آسمان کے اوپر کی۔ یہ تھے بہلول دانا، لیکن کیا پیغام دیتے تھے۔ مارکیٹ ایریا میں پورا مجمع بھرا ہوا ہے، آگے دیکھا کہ ایک لاگ سمجھتے ہیں نا، شتیر جس کو کہتے ہیں، بڑی سی لکڑی، بہت بڑی سی موٹی سی لکڑی، ادھر سے اٹھاتے سر کے اوپر تک اٹھا دیتے، نیچے چھوڑ دیتے، تالیاں بجاتے، خوش ہو جاتے میں نے اٹھا لیا اور اپنے بازو دکھاتے، دوسری طرف جاتے ادھر سے بھی سر سے اوپر اٹھا دیتے، بچوں کی طرح تالیاں بجاتے، خوش ہو جاتے، پھر بیچ میں سے اٹھانے کی کوشش کرتے، لکڑی اٹھتی نہیں تو وہیں بیٹھ کر رونے لگتے۔ بھئی آپ یہ جو سامنے کا جنکشن ہے نا، اس میں جائیے، جب آدمی چلتے ہو کچھ عجیب عجیب سے حرکتیں کیجئے تو لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، یہ ادھر سے اٹھاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں خوش ہوتا ہے، بیچ سے نہیں اٹھتا تو رونے لگتے۔ کہ کیا بات ہے بہلول؟ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ عجیب لکڑی ہے، ادھر سے اٹھ جاتی ہے ادھر سے اٹھ جاتی ہے، بیچ میں سے کیوں نہیں اٹھتی؟ کہ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، ادھر سے اٹھاتے ہو تو دوسرا سرا زمین پہ ہے، آسان ہے، پورا وزن نہیں آتا ہے، ادھر سے بھی پورا وزن نہیں آتا، بیچ میں سے اٹھانا بیلنس کر کے اٹھانا پڑتا ہے، پورا وزن آ جاتا ہے، مشکل کام ہے۔ کہ یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، دنیا بنا لینا آسان ہے،
خالص مذہبی ہو جانا بھی آسان ہے، دونوں کو بیلنس کر کے چلنے کا نام ہے علی کا چاہنے والا۔ صلوات پڑھے پر محمد یا۔ دیکھیے میں آپ کو آپ کے لینگویج میں ایک بات سمجھاؤں، یہ جو جسم ہے اس کو آپ ہارڈ ویئر سمجھیے، اور جو ایمان ہے، خیالات ہے، اس کو سافٹ ویئر کہہ لیجیے۔ ہارڈ ویئر سب کے ایک جیسے ہیں، یہ ہاتھ سب کے ایک جیسا کام کرتے ہیں، میں بیماریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پیر سب کے ایک جیسے کام کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی پیر سے کھاتا ہو ہاتھوں سے چلتا ہو، سب ہاتھ سے کھاتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، سب کا ہارڈ ویئر جو اللہ نے بنایا ایک جیسا ہے، رائٹ؟ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن جو سافٹ ویئر ہے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ سافٹ ویئر کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اسے انسٹال کرنے کا نام اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو ہارڈ ویئر سب کا ایک جیسا ہے، سافٹ ویئر کے لیے اللہ نے دین کو بھیجا ہے تاکہ انسان کے دل میں، دماغ میں جو خیالات ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ جب ہم پیدا ہوئے نا، چھٹے سرکار فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ہر وقت ہم پہ نگاہ رہتی ہے۔ میں منکر و نکیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس فرشتے کی بات کر رہا ہوں جو ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے، اور اس کا کام صرف آپ کے خیالات کو پڑھنا ہے، یہ کس کے لیے اچھا سوچتا ہے، کس کے لیے برا سوچتا ہے، اور اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے اچھا سوچے تو اس کی تقدیر میں اچھا لکھ دینا۔ کیا اسلام! دوسروں کے لیے اگر یہ برا سوچے اس کی تقدیر میں برا لکھ دینا، مطلب تکلیفیں، بلائیں سب یہاں سے ہماری بلائی ہوئی ہیں۔ اس لیے اپنے سوچ کو پیور رکھیے، اپنے خیالات کو پیور رکھیے، اور اہمیت عقیدے کو اور عمل کو جانیے۔ ایک چھوٹی سی مثال، نماز اول وقت جو پڑھے اس کی بات الگ ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا ایک استخارہ دیکھ دیجئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے دیکھ دیتا ہوں۔ منع آیا، اب وہ پریشان ہو گیا، سوچنے لگا، اس کو ایک ٹریول کرنا تھا، بزنس کے لیے سفر پہ جانا تھا، منع آ گیا، اب کیا کروں؟ گھر کو گیا، سوچا صدقہ اس کا نکال کے چلا جاتا ہوں۔ جب انسان کا ارادہ ہی نہیں ہو، پہلی بات تو استخارہ نہ دیکھیں۔ جو بات عقل میں آتی ہے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، مول صاحب ذرا استخارہ دیکھیے، میں نے کہا دیکھا، منع آیا۔ دوسری ایک اور دیکھیے، وہ بھی منع آیا۔ صاحب ایک اور، وہ بھی منع۔ مول صاحب ایک اور، وہ بھی منع آیا۔ پھر دیکھا، آ گیا، خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی؟ کہا نہیں فلاں جگہ جانا تھا، میں نے دیکھا استخارہ منع آیا، میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤں، پھر منع آیا۔ میں نے کہا سو کے اٹھ کے جاؤں، پھر منع آیا۔ چائے پی کے جاؤں، منع آیا۔ ذرا لیٹ کے جاؤں، منع آیا۔ آخر میں آ گیا، میں نے کہا اللہ نے بھی کہا جا۔ استخارہ کوئی کھیل نہیں ہے، ایک مرتبہ دیکھ دیا تو عمل کرنا ضروری ہے، اس پہ نہیں کریں گے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں سکتا استخارے کو۔ بات استخارے کی آئی ہے تو سنیے گا۔ لکھنؤ میں ایک مرتبہ آس پاس کے ایریا میں ہندو مسلم کا تناؤ ہو گیا تھا، تو اس سے پہلے ایک صاحب، انہیں استخارے کا بڑا شوق تھا، ہر کام کے لیے استخارہ۔ اس کے بعد ان سے ایسا حادثہ ہو گیا، پھر استخارہ دیکھنا چھوڑ دیا انہوں نے استخارہ دیکھا، حقہ پیوں، اچھا آیا، خوشی خوشی اتر رہے تھے، حقہ انہوں نے بنایا، تیار کیا، چڑھتے چڑھتے ان کا پیر پھسلا، حقے کی جو جنڈی تھی آنکھ میں اتر گئی۔
ایک آنکھ سے کانے ہو گئے۔ اب کہا کہ یہ استخارے کی وجہ سے ہوا، پھر استخارہ دیکھنا چھوڑ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بس میں جا رہے تھے، شیروانی ٹوپی پہنے ہوئے، بالکل صبح ہی صبح تلواریں لے کے کچھ ہندو نوجوان سامنے آ گئے، کاٹ ڈالو اس میں مسلمان جو بھی ہوگا۔ جیسے بس پہ چڑھے پہلی سیٹ پہ یہی بیٹھے تھے۔ اچھا ہندوؤں میں صبح ہی صبح کاڑے کو دیکھ لے تو ان کا ماننا ہوتا پھر دن بھر کام نہیں بنے گا، فوراً آنکھ بند کر کے جانے دو اس کو، کس پر نظر پڑ گئی۔ تب انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں آیا کیوں استخارہ اچھا۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد وآلہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ دعوت ہوئی تھی، میں بتلا رہا تھا مولانا کو بھی، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایران میں ایک صاحب کو ڈائبٹیز اتنا ہائی تھا، اور انہوں نے ایک دعوت میں ان کو بلایا گیا تھا، اور ایران کی دعوت مٹھائیوں سے سجی ہوئی تھی، دسترخوان پونا بھرا ہوا تھا۔ اب یہ تھے کھانے کے شوقین، کچھ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اچھی چیزیں آ جائیں آنکھوں میں چمک آ جائے گی۔ اب جو انہوں نے دیکھا اتنی مٹھائی ہیں، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا جس دن مٹھائی کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ اب انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ مول صاحب ذرا استخارہ دیکھ دیجیے۔ استخارہ ہے، کلو کھاؤ۔ کہ اس سے اچھا استخارہ کیا ہو سکتا ہے؟ جم کے کھائے، جم کے کھائے۔ دیکھیے استخارے سے استنباط کو نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جم کے کھائے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی موت ہوگی۔ اب مسئلہ علماء کے سامنے آیا کہ بھئی آیت تو یہ آئی لہٰذا کھاؤ، پھر کیوں مر گئے؟ علماء نے کہا آیت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو آیت کس وقت آئی، کیوں آئی، کیا وجہ سے آئی، سیاق و سباق دیکھو تب سمجھ میں آئے گا۔ وہ کلو کے لفظ آئی تھی شہد کے مکھی کے لیے آئی تھی، اور شہد کی مکھی کتنا کھاتی ہے؟ اس پھول سے تھوڑا، اس پھول سے تھوڑا، اس پھول سے تھوڑا۔ اگر ایسے یہ کھاتے تو بچ جاتے۔ تو استخارے کی بات، اب امام سے پوچھا اس نے کہ میں جاؤں؟ کہا استخارہ منع آیا، گھر آیا، نہیں مجھے تو جانا ہے، چلا گیا۔ اور اتفاق جتنا ہر بار کماتا تھا اس سے کئی زیادہ کمایا، مال بہت منافع میں بکا، بہت خوش ہو گیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، امام نے منع کیا پھر بھی مجھے اتنا فائدہ آیا۔ بہرحال امام کا چاہنے والا تھا، بات کو کلیئر کرنا چاہتا تھا، آ گیا امام کے پاس کہ سرکار یہ بتائیے آپ نے منع کیا تھا، استخارہ منع آیا، لیکن جتنا فائدہ اس مرتبہ آیا کئی سالوں سے اتنا فائدہ نہیں ملا۔ امام نے کہا بیٹھ گیا۔ تجھے یاد ہے فلاں نماز کے وقت تیری ایک کسٹمر سے ڈیلنگ ہو رہی تھی؟ کہا ہاں ہو رہی تھی۔ کہا تو اول وقت نماز پڑھتا تھا؟ کہا کہ ہاں میں اول وقت نماز، لیکن اس دن نہ پڑھ سکا؟ کہا ہاں مولا اس دن لیٹ سے پڑھا۔ کہا وہ جو اول وقت جتنا فائدہ ہونا تھا نماز کا اتنا فائدہ تجھے نہیں ہوا، لہذا ساری دنیا کا فائدہ ایک طرف، اول وقت نماز کا فائدہ ایک طرف، اس لیے تیرا استخارہ منع آیا تھا۔ دیکھا آپ نے، اول وقت نماز۔ ایک نوجوان تھا جو ایران سے یورپ گیا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے، آج بھی جاتے ہیں بہت سے ہمارے ہندوستان سے، پاکستان سے، ایک زمانے میں ایران سے بھی جاتے تھے۔ تو گیا، جانے کے بعد یورپ میں دیکھا کہ مہنگے مکانات ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو گاؤں کے باہر بہت دور، شہر کے باہر کسی چھوٹے سے گاؤں میں اس نے مکان لیا، اتنا دور کہ وہاں سے یہاں تک شہر تک آنے کے لیے اس کو 2 گھنٹے لگتے تھے، ٹریول کرنا پڑتا تھا، پڑھ کے پھر 2 گھنٹے سفر کرنا پڑتا تھا۔ 1 سال اس نے بڑے آسانی سے گزار لی۔ یہاں تک اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اب کچھ علماء ایک کار میں جا رہے تھے، دوپہر کی دھوپ میں صحرا میں دیکھا کہ ایک نوجوان مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا لگا۔ علماء نے کہا گاڑی روکو، روک دی گئی۔ نوجوان کو بلایا، کہا کہ تیرے عمر کے جوان ایسے اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جو تو اول وقت نماز کا عادی ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ کہانی اس نے سنائی، میں یورپ گیا تھا،
2 گھنٹے سفر کرنا پڑتا تھا، 2 گھنٹے واپس آنے کے لیے لگتے تھے۔ اس طرح میری زندگی گزاری، میں نے 1 سال گزار لیا، یہاں تک کہ میرے امتحان کا وقت آیا۔ امتحان کے سارے پیپرز ہو گئے، ایک پیپر رہ گیا تھا۔ آخری پیپر کے لیے میں گاڑی لیا، بس پکڑا اور جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد بس خراب ہو گئی، اب وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ وہ راستہ ایسا تھا کہ کوئی دوسری بس آ نہیں سکتی تھی۔ اب میں کیلکولیشن سے گیا تھا، 2 گھنٹے کے بعد میرا پیپر چالو ہونے والا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد جو گاڑی رک گئی تو اب میں پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ میں ڈرائیور کے پاس گیا، دیکھو بھیا میرا امتحان ہے، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں فون کروں گا تو گاڑی آنے کے لیے 1 گھنٹہ لگے گی، پھر جانے کے لیے 1 گھنٹہ، اس کا مطلب تمہارا امتحان کا 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ کہا میری زندگی کا سوال ہے، میرا پورا سال برباد ہو جائے گا۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا باپ غریب انسان، اس نے ٹیکسی چلا چلا کے کچھ پیسے جمع کر کے مجھے بھیجا تھا، اور میرے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا، اگر میں فیل ہو جاؤں تو میں کیا بابا کو منہ دکھاؤں گا؟ تو میں پہاڑ کی طرف گیا، سامنے ایک پہاڑ تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا یا صاحب الزمان، میری مدد کیجئے میرے مولا، اگر میں وقت پہ امتحان کے لیے پہنچ جاؤں اور پاس ہو جاؤں تو میں نماز اول وقت پڑھوں گا، اول وقت پڑھوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے کہا، اتنے میں اچانک کسی طرف سے ایک نوجوان آیا، ڈرائیور سے کہا کہ تو جا سیٹ پہ بیٹھ، میں ادھر بونٹ کھول کے دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے پورا ٹرائی کر لیا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھا، ادھر سے اس جوان نے کیا کیا پتہ نہیں، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، سارے آدمی خوش ہو گئے، اور سب سے پہلے میں دوڑتا ہوا اپنے سیٹ کی طرف گیا، بس میں سب سے پہلے میں داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ میری سیٹ پہ وہی جوان بیٹھا تھا۔ جیسے میں پہنچا وہ کھڑا ہوا، اور جاتے جاتے میرے کان میں کہا تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا، یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔ تو وہ تاریخ اور آج کی تاریخ، میرا امتحان مجھے مل گیا، میں پاس ہو گیا، آج میں بہت بڑی پوزیشن میں ہوں، لیکن اول وقت نماز میں نہیں چھوڑتا۔ عزیزان محترم، اگر امام کی محبت ہے، اول وقت کو مس نہ کریں۔ اگر آپ مجھے اپنے گھر بلائیں، کہیں آپ 11 بجے میرے گھر آ جائیں، میں آؤں 11 بجے، اور میں نے آپ کا کالنگ بیل دبایا، آپ نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ انتظار کرنے کو کہو، اب میں انتظار کرتا رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کے بعد آئے، کہنے لگے سوری میں ذرا بیزی تھا، اب آئیے۔ سیکنڈ ٹائم میں کیا آپ کے گھر آؤں گا؟ نہیں آؤں گا، ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ انسلٹ ہے، یہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ اسی طرح سے جب اول وقت آتا ہے، 2 فرشتے آسمان سے آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، صرف آپ کی نماز کو لینے کے لیے، اور آپ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، موبائل میں بزی رہتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، اتنا دیر انتظار کرتے ہیں کہ آپ آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز کی شکل کالی ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان وہ نماز فرشتوں کو دیتا ہے تو وہ لے کے جاتے ہیں، تو ادھر سے آواز آتی ہے اس نماز کے منہ کو کس نے کالا کر دیا۔ میں نماز جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کر رہا، جو دیر سے پڑھتا اس کی یہ حالت ہے۔ تو نماز شکایت کرتی ہے پروردگار اس شخص نے میرے منہ کو کالا کیا ہے، محشر میں اس کے منہ کو کالا کرنا۔ تو جو نہیں پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے، جو آپ کی عادت ہے وہ ہے۔ ایک ہی شخص دنیا میں آپ کو بدل سکتا ہے، وہ خود آپ ہے۔ جس دن آپ نے سوچ لیا مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، کوئی طاقت پھر پیچھے نہیں ہٹا سکتی، کوئی طاقت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سگریٹ جو پیتا ہے چھوڑ نہیں سکتا، اچانک ایک دن میرے دماغ میں آج چھوڑنا ہے، 2 سال پہلے، وہ تاریخ اور آج کی تاریخ میں نے کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اب کوئی پیتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، چھوڑ دی میں نے، تو میں اپنے آپ کو چینج کر سکا۔ یہ مجلس حسین چینجنگ کا نام ہے،
اپنے اندر چینج محسوس کرو، اپنے آپ کو ہے نا. دیکھیے ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت، بڑا فرق ہے. بصارت کیا ہے؟ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنا، یہ بصارت ہے، آپ کو سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں. بصیرت اس دن بڑھتی ہے جب آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں. میرے میں کیا غلطیاں ہیں، مجھے کیا لینا دینا ہے کون کیا ہو رہا ہے. میں پہلے اپنے آپ کو سنواروں، اپنے آپ کو سدھاروں، پھر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کروں. خود غلطی کر رہا ہوں، سامنے والی کی غلطی تلاش کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. یہ دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو ذہن محترم یاد رکھیے گا، کل کی مجلس میں بھی کہا تھا، پرسوں کی مجلس میں، ایمان لانا اور چیز ہے، ایمان پر قائم رہنا. جناب بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا، غلام تھے بیچارے. جب پتہ چلا مالک کو کہ مسلمان ہو گیا تو سیدھے ابو جہل کے حوالے کیا. ابو جہل نے خوب مارا. کیا کہتے ہو؟ کہ لا الہ الا اللہ. اس وقت صرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا آیا تھا. اتنا مارا گیا کہ بلال بے ہوش ہو گئے. کیا کہتے ہو؟ کہ لا الہ الا اللہ. بچوں کے حوالے کر دیا، خوب پتھر مارو. بچے دوڑاتے رہے، گلی کوچوں میں پتھر مارتے رہے، اور وہ پتھر کھاتے کھاتے لا الہ الا اللہ کہتے رہے. کہا ایسے بھی نہیں سدھرے گا. یہ کرتے کو اتارا گیا، سینے کے بل گرم ریت پہ لٹایا گیا. گرم ریت پہ آپ ذرا چل کے دیکھیں، جبکہ پیر کے تلوے کی جو چمڑی موٹی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کرتی، تو سینہ سینسٹیو سکن ہوتا ہے. اوندھا لٹا کے بچوں سے کہا کہ اوپر کھڑے ہو جاؤ. کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. کہ ہاتھوں کو پیچھے باندھو، پیروں کو باندھو، اس پہاڑی پہ لے جاؤ. جو پورے پہاڑ میں نوکدار پتھر تھے، اوپر سے لڑکایا گیا. لڑکتے ہوئے جب نیچے آئے، بلال کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہ تھا جہاں سے خون نہ بہتا. اب کیا کہتے ہو؟ کہ لا الہ الا اللہ. کسی نے جا کے رسول اللہ سے کہا اتنا ٹارچر کیا جا رہا، جاؤ فوراً جا کے بلال کو خرید لاؤ. قیمت بڑھا دی گئی 10 گنا زیادہ. جو غلام مثال کے طور پہ اگر 100 درہم میں مل رہا ہو تو 1000 درہم کہا گیا. رسول نے کہا پے کرو، لے آؤ. لایا گیا. بلال کانپ رہے تھے، درد سے کانپ رہے تھے، شدید بخار، آنکھیں گری جا رہی تھیں. رسول اللہ نے صرف سر پہ ہاتھ پھیلا. بلال کہتے مجھے ایسا لگا کہ میرے جاتی ہوئی روح واپس آ گئی. قدموں پہ گر گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے نجات دے دی. کہا جا بلال، میں نے تجھے آزاد کیا. کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں رہوں گا. رسول اللہ نے اتنی عزت بڑھا دی بلال کی کہ مؤذن رسول بنا دی، جس کے شین اور سین کی تمیز نہیں تھی. عربوں کو برداشت نہیں کہ کوئی غلط عربی بولے. عربوں کو برداشت نہیں کہ کوئی غلط عربی بولے. جب یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اسود ان لا، جبکہ پوری میننگ بدل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا اذان دیتا ہے، غلط اذان دیتا ہے. اب سب خاموش، کیا کرے؟ رسول اللہ کا حکم ہے. کیا رسول اللہ نہیں جانتے کہ ہم میں کون فصیح بولتا ہے؟ بھئی اپنے جیسا سمجھیں گے تو یہی ہوگا نا. کیا ایک بہترین قاری کو لے کے آئے، تو اذان دے. بلال آئے تھے اذان دینے کے لیے، چپ بیٹھ جائے ادھر. بیچارہ بیٹھ گیا، رونے لگے بلال. بہترین اذان ہوئی ہے کہ پورا مدینہ جھوم اٹھا. رسول باہر نہیں آئے. آج لگتا ہے رسول اللہ کو نیند آ گئی، نعوذ باللہ. تو یہ اٹھانے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. کہا نہیں ابھی کہاں ہوا ہے. کہا نہیں ہو گیا. کہا اذان نہیں ہوئی. کہا ارے آج جیسی اذان ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی. کہا کس نے دی؟ کہا فلاں نے دی. کیوں؟ کیا میرا بلال مر گیا تھا؟ بلال کا کلیجہ بڑا ہو گیا کہ رسول اللہ نے میری عزت اور آبرو رکھ لی. پلٹ کے کہا سنو، جب تک بلال اذان نہ دے تمہیں کس نے حق دیا؟
اپنی طرف سے مؤذن چنو گے؟ اپنی طرف سے مؤذن چنو گے؟ کیا میں نہیں ہوں؟ جب امت مؤذن نہیں چن سکتی تو خلیفہ کہاں سے چن لے؟ جملہ سنیں گے رسول اللہ کا، جب تک بلال اذان نہ دے نہ میں آؤں گا نہ سورج نکلے گا، سورج بھی نہیں نکلے گا۔ اب بلال کا کلیجہ بڑا ہو گیا۔ چاہنے والے جب تعریف کرنے لگتے ہیں یا عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگتے ہیں تو کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ بلال خوش ہو گئے، رسول اللہ کے قدموں پہ آ کے گرے، جا بلال اذان دے، جب تک تو اذان نہ دے گا سورج نہیں نکلے گا، کیونکہ اللہ نے سورج کو حکم دیا ہے جب تک میرا بنایا ہوا مؤذن اذان نہ دے نکلنا نہیں۔ جا بلال، قیامت تک بھی اگر تو اذان نہیں دے گا تو سورج نہیں نکلے گا۔ بلال نے کہا اللہ اکبر۔ اب جتنے چاہنے والے رسول اللہ کے تھے سب خوش ہو گئے۔ تو اذان محترم یہ ہے مرتبہ بلال کا۔ عمار یاسر، آپ جانتے ہیں جناب عمار یاسر بھی غلام تھے۔ والدہ ایک غلام کی ماں، ایک غلام کی بیوی، یاسر کی بیوی سمیہ نام تھا، پہلی شہید بی بی اسلام کی تاریخ میں۔ جب پتہ چلا کہ عمار مسلمان ہو گئے تو پوچھا بیٹا کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ وہ رسول باتیں ہی ایسے کرتے ہیں، دل کھنچا جاتا ہے۔ کہا کہ آج کیا بات کی؟ آج ایک آیت آئی فَأَيُّ ذَنبٍ قَتَلْتَ، کس گناہ کی وجہ سے تم نے عورتوں کو قتل کیا؟ کہا یہ کہا رسول اللہ نے۔ رونے لگی، غاش کھا کے گر گئی۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ بیٹا تم جانتے ہو مجھ سے پہلے میری 6 بہنیں پیدا ہوئی تھیں، میرا باپ ہر لڑکی کو جا کے دفن کر دیتا تھا، مجھے بھی لے جا کے دفن کرنا چاہا، اتفاق سے میں نے اس کے کرتے کو پکڑ لیا، اس کو ترس آ گیا، مجھے چھوڑ دی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے باپ نے مجھ سے پہلے کی بہنوں کو کیوں قتل کر دیا۔ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ کیسے قتل کر دیا تم نے اپنی بیٹیوں کو، اس کا مطلب اسلام بیٹیوں کی عزت کرتا ہے۔ میں بھی اسلام لانا چاہتی ہوں، یہ بھی لے آئیں۔ جناب یاسر بھی اسلام لا لیے۔ جب پتہ چلا تو بیچ بازار میں لے جا کے تینوں کو، یعنی لکڑیوں کو گاڑا گیا اور اس کے پیچھے ہاتھ رکھ کے باندھ دیا گیا۔ دیکھیے کیسے ہوتے تھے پہلے کے ایمان والے۔ کہا کہ مسلمان جو بن گئے ہو تم، اسلام کو چھوڑ دو، واپس کفر کی طرف لوٹ آؤ، چھوڑ ڈالیں گے۔ عمار نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ یاسر نے کہا شاباش بیٹا، نہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا میں بھی نہیں کروں گی۔ کہا ایسے کیسے نہیں کرو گے، ہم دیکھیں گے۔ عمار کے آگے یاسر کو مارنے لگے۔ بیٹے کے سامنے اگر باپ کو پیٹا جائے کتنی تکلیف ہوتی۔ یاسر نے کہا گھبرانا نہیں میرے لال، کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ جان سے مار ڈالیں گے۔ کلمہ اسلام کی حفاظت کرنا، کلمہ اسلام کی حفاظت کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے دودھ پلایا، چاہے میں مر جاؤں۔ تو یہ پہلی بیوی تھی جنہیں ایسا بھالا مارا گیا جو پیٹ سے پیٹ کی طرف نکلتا چلا گیا۔ آخری سانس میں انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا سے گزر۔ پہلی شہیدہ ہے یہ اسلام کی۔ جناب عمار کے والد یاسر نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بیوی کا خاتمہ بخیر ہوا۔ کہ اچھا ہم تمہارا بھی خاتمہ بخیر کرتے۔ ایک پیر میں رسی باندھی، ایک اونٹ کو باندھا، دوسرے پیر میں رسی باندھی، دوسرے اونٹ کو باندھا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا، پورا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بیٹا دیکھ رہا تھا،
کہ لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ. اتنے میں رسول اللہ کے صحابی پہنچ گئے. عمار کو چھوڑ دو، جتنی قیمت چاہو لے لو. بہت زیادہ قیمت میں عمار کو بیچا گیا. رسول اللہ نے عمار کو خریدا، آزاد کر دیا. جاؤ تم آج سے تم اپنے مالک خود ہو. عزیزان محترم، مومن کہلانا اور بات ہے، مومن بن کے ایمان پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہی کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے. موت سے ڈرتے نہیں تھے. مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ آج کی مجلس میں جناب علی اکبر اور کل جناب علی اصغر کے مصائب پڑھوں. کلیجہ چاہیے یہ دونوں مصائب کے لیے. نہ کوئی چوتھے امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب اگر کوئی ذاکر بیان کرتا ہے تو اس پہ شک نہ کرنا، اس لیے کہ نہ ہمارے مصائب پوری طریقے سے بیان ہو سکتے ہیں، نہ مصائب سنے جا سکتے ہیں. اتنا کلیجہ کسی کا نہیں ہے کہ نہ بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. جناب علی اکبر، اس کو رسول اللہ نے کہا تھا میرے حسین تجھے بہت بڑا امتحان دینا پڑے گا. اللہ ایک خوبصورت ترین بیٹا تجھے دے گا جو ہو بہو مجھ جیسا ہوگا، جو یوسف کے حسن سے کہیں زیادہ ہوگا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ حسین ایک طرف سے جا رہے تھے، ایک اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا. حسین رونے لگے. کہا کہ مولا آپ کیوں روئے؟ یہ تو ذبح کرنا تو عام سی بات ہے. کیا کاش تم نے اس کی ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح نہ کیا ہوتا. کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں سوراخ پڑ گیا ہوگا. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ پڑا یا نہیں پڑا، ماں کو ذبح کیا گیا. جب جگر نکال کے دیکھا تو اس میں سوراخ پڑ گیا تھا. کہ مولا حسین آپ نے صحیح کہا. اب ذرا سوچئے، اونٹنی جب اپنے بچے کو قتل ہوتا ہوا ذبح ہوتا ہوا نہیں دے سکتی، ہائے میرا حسین علی اکبر کو کیسے دیکھا. علی اکبر اتنے خوبصورت تھے نا کہ ایک مرتبہ مولا علی اکبر بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عرب نے دیکھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی. کہا اللہ اکبر، اتنا حسین نوجوان، اتنا خوبصورت، کس کا بیٹا ہوگا؟ کاش اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہوتا. یہ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا. علی اکبر اپنے گھر میں گھس گئے. عرب باہر سے دیکھنے لگا. اندر سے حسین نے دیکھا کوئی ہمارے گھر کی طرف تاک رہا ہے. باہر آئے. کیا بات ہے بھائی، کیوں میرے گھر کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، میں آپ کے گھر کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. ایک چاند یہاں غروب ہوا ہے، وہ کب طلوع ہوگا اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ کون لال ہے، کس کا کلیجہ ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا علی اکبر ہے. کتنا حسین بیٹا آپ کو اللہ نے دیا، کتنے خوش نصیب، کاش مجھے ایسا بیٹا اللہ عطا کرتا. تو کہا حسین نے تو پھر تو کیا کرتا؟ کہ میں اسے کبھی زمین پہ چلنے نہ دیتا. جب بھی وہ قدم آگے بڑھاتا میں اپنے ہاتھ رکھتا، کہتا میرے ہاتھوں پہ چلتے. حسین رونے لگے. کہا کہ آپ کیوں روئے؟ کہا اس لیے کہ تو جس بچے کو زمین پہ قدم رکھنے نہیں دینا چاہتا، میری آنکھوں کے سامنے اس کے کلیجے میں. جزاکم ربکم. انشاءاللہ خوب پرسہ دیں گے آپ. جناب علی اکبر جب پیدا ہوئے ہیں نا تو امام حسین مادر اکبر سے کہتے لاؤ اس بچے کو میرے حوالے کرو. مسجد میں گئے، محراب میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور رکھا. کہ پروردگار تیرے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ اس بچے سے میرا امتحان ہوگا، میں آج سے تیری بارگاہ میں دے کے واپس جا رہا ہوں. حسین واپس آ گئے. زینب نے پوچھا بھیا بچہ کہاں ہے؟ آپ سنتے چلے آئے نا زینب نے پالا. کیسے پالا وہ ہسٹری سن لیجیے گا. تو ایک بچہ کہاں ہے؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ کے آیا ہوں. کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں لے کے آؤں گی، اس وقت تک پالوں گی جب آپ نہ مانگے. زینب گئی، سر سے پیر تک چادر میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. پروردگار جس بچے کو حسین نے تیری بارگاہ میں دیا میں امانت کی طرح پالوں گی. جس دن حسین مانگیں گے خود سجا کے پیش کروں گی. اس دن سے زینب علی اکبر کو پالتی تھی. زینب سوتی ہوتی علی اکبر سینے پہ ہوتے، زینب بیٹھی ہوتی علی اکبر گودی میں ہوتے، زینب چلتی ہوتی علی اکبر انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے. رات کو دودھ پلانے کے لیے ماں لے جاتی تھی.
باقی ہر وقت علی اکبر زینب کے پاس ہوتے۔ رات کو ماں کہتی میں دودھ پلا کے جب بچے کو سلا دیتی، آدھی رات کو دیکھتی کہ ایک سایہ بچے کے پاس جھکا ہوا ہے۔ میں نے چراغ روشن کر کے دیکھا، حسین بڑے غور سے بچے کو دیکھ۔ میں نے کہا کہ مولا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کتنا پیارا لگتا ہے علی اکبر، ہو بہو میرے نانا جیسا لگتا ہے علی اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی اکبر نے ماں سے جا کے کہا ماں مجھے اجازت دو، ماں نے کہا تھا میں نے تجھے دودھ ضرور پلائے، پالا زینب ہے، جا زینب سے اجازت مانگ۔ ایک مرتبہ حسین مادر علی اکبر کے خیمے سے نکل کے سیدھے زینب کے خیمے کی طرف آ گئے، آ کے کہتے زینب میں نے سنا ہے کہ علی اکبر بہت ذہین ہے، ہر بات منوا لیتے ہیں، جب بھی مانگنا ہو تم سے مانگتے ہیں۔ میں آج علی اکبر کو ٹالنے کے لیے کہا تھا جاؤ ماں سے اجازت چاہو، لیکن ماں نے منع کر دیا، تیرے پاس بھیجی ہے۔ اگر ہو سکے زینب تو علی اکبر کو روک لینا، کچھ دیر اور علی اکبر بچ جائے، کچھ دیر اور علی اکبر کی زندگی دیکھ لو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ٹھیک ہے بھیا آپ اس قنات کے پیچھے چھپ جائیے۔ حسین چھپ گئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی اکبر کیسے اپنی بات مناتے ہیں۔ سنا بڑے ذہین ہے علی اکبر۔ جناب زینب مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہے، علی اکبر ایسے آئے جیسے ایک بچہ کھیلتا ہوا آ کے ماں کے آغوش میں چھپ جاتا ہے، اپنے سر کو زینب کے زانوں پہ رکھ کے بڑی حسرت سے زینب کو دیکھا۔ زینب نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہا اماں زینب میں کبھی بھی کوئی چیز مانگتا ہوں تو آپ سے مانگتا ہوں، آج بھی ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، اپنے جوانوں کو دیکھنا تو علی اکبر کی جوانی یاد کر لینا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے میں نے دیکھا، علی اکبر نے کہا زینب سے اے پھپھی اماں ایک سوال ہے میرے ذہن میں، کہا وہ کیا ہے؟ کہ آپ افضل ہیں یا ماں فاطمۃ الزہرا؟ ماشاءاللہ خوب گریہ کر رہے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ افضل ہیں یا ماں فاطمۃ الزہرا؟ زینب نے کہا میں کہاں شہزادی فاطمہ۔ اچھا آپ کا بیٹا اکبر افضل ہے یا فاطمہ کا بیٹا حسین؟ اب زینب نے سینہ پیٹ لیا، علی اکبر خبردار حسین سے کمپیر نہ کرنا، حسین زہرا کا بیٹا تو میرا بیٹا۔ کہ یہی سننا چاہتا تھا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ نثار کر دو۔ اب زینب کیسے روکے؟ کہ بھیا میں ہار گئی، علی اکبر سے ہار گئی بھیا، میں روک نہیں سکتی۔ علی اکبر نے بات ہی ایسی کہہ دی کہ جا بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر چلنے کے بعد حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا علی اکبر کو، 2 قدم چلتے ہیں، دیکھا کہ باپ بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے آ رہا۔ عزیزو مصائب تصور چاہتے ہیں، الفاظ پہ نہ جائیے، تصور۔ کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے نا، اگر جوان کا جنازہ نکلے صبر نہیں ہوتا، 2 جنازے نکل جائے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اگر 3 جوان کے جنازے نکل جائے تو لوگ پوری بستی روتی ہے۔ حسین کے گھر سے ایک جنازہ نہیں، 2 نہیں، 71 جنازے نکلنے کے بعد حسین کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ اکبر نے کہا بابا آپ میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے نوجوان کی موت کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ بابا بڑی دھوپ ہے، آپ میرے پیچھے نہ آئیے، آپ یہی کھڑے ہو جائیے۔ کہ ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے جا۔ علی اکبر 2 قدم چلتے، پیچھے دیکھتے، حسین بلائے لیتے، میرا لال تیرا باپ تجھ پہ قربان۔ ایک مرتبہ حسین سے جدا ہو کے علی اکبر گئے، خوب جنگ کی، واپس آئے، کہا بابا بڑی پیاس لگی ہے، بڑی پیاس لگی ہے، آخری خواہش
جو علی اکبر نے کی کیسی کی؟ حسین نے قریب میں بلایا، ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو شاید صبر آ جائے۔ دے کے گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا آپ نے بنجر زمین کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے کسان بھی ہوں گے، جس کھیت میں زیادہ پانی نہیں پڑتا وہ پھٹ جاتی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان پھٹ گئی ہے، اتنی پیاسے ہیں آپ۔ علی اکبر یہاں تک کہ حسین سے جدا ہو کے چلے۔ جنگ کرتے کرتے وہ موقع آیا کہ علی اکبر نے آخری سلام کیا، اے بابا میرا آخری سلام۔ علی اکبر تڑپ کے گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین دوڑے۔ راوی کہتا ہے ایسے بے چین میں نے کبھی حسین کو نہیں دیکھا۔ علی اکبر دائیں سے بلاتے، حسین بائیں طرف دوڑتے، اے بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اے بیٹا پھر سے آواز دینا۔ علی اکبر بابا بابا کہتے، حسین بیٹا بیٹا کہتے، یہاں تک کہ علی اکبر کی میت پہ پہنچے۔ علی اکبر کی آخری سانسیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا بابا آپ آ گئے؟ کہاں میرے لال میں آ گیا، اگر ہو سکا تو پھوپھی اماں تک پہنچا دینا۔ حسین نے کہا بیٹا اتنی سی بات میں ضرور پہنچاؤں گا، چل میں تجھے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے اب آپ میری طرف دیکھیں، حسین دو زانو زمین پہ رکھ کے، گھٹنے زمین پہ رکھ کے بیٹھے، اپنے ہاتھوں کو علی اکبر کے کمر کے پیچھے لے گئے، سینے سے سینہ لگایا، یا علی کہہ کے اٹھنا چاہا، یا علی کہہ کے اٹھنا چاہا، اٹھ نہ سکے۔ ایک مرتبہ کا علی اکبر ماشاءاللہ تو جوان ہو گیا، تیرا بابا بوڑھا ہو گیا، علی اکبر تو اٹھنے کی کوشش کرنا، میں اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ علی اکبر اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ کہا ایسے نہیں بیٹا، اپنے دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال دینا۔ علی اکبر نے ایک باہ ڈالی، ایک سینے پہ رکھا۔ کہا علی اکبر ذرا اٹھو۔ کہا بابا اٹھا نہیں جاتا۔ کہا نہیں دونوں ہاتھ میرے گلے میں دو۔ کہا بابا یہ ہاتھ نہ نکالوں گا۔ اب حسین نے کہا بیٹا اللہ نے بہت امتحان لیا، اب تو بھی لینا چاہتا ہے، بتا کیا ہے؟ کہا بابا آپ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ ہٹایا، کہا بیٹا تیرا بابا بڑا صبر والا ہے۔ اب جو دیکھا برچی کا پھل ٹوٹا ہوا علی اکبر کے سینے میں۔ حسین نے ایک ہاتھ سے علی اکبر کی آنکھوں کو بند کیا، دوسرے ہاتھ سے برچی کے پھل کو پکڑا، اب نجف کا رخ کیا، بابا یا علی مدد کہہ کے کھینچا۔ علی اکبر نے آخری انگڑائی لی، دنیا سے گزر گئے۔ حسین نے کہا بچوں آؤ، نوجوان کا لاشا کیسے اٹھائے، ننھے ننھے بچے چلے، حسین نے اٹھایا، والی اکبرا والی اکبرا اور اللہ رضاً بقضائی تسلیم لامر مولا اللہم بحق محمد وعنت المحمود بحق علی وعنت العلا بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض بحق الحسن وعنت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی واغض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا بیہا بالہا بنوا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جو حالات جن مومنین کے پریشان ہے پروردگار ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ پروردگار جو بیمار ہے ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے۔ اب سب مل کے اپنی اپنی دعاؤں کو اپنے سینے میں رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بآواز بلند عما یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، عما یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، عما
عما يجيب المضطر إذا دعا اللهم اشف كل مریض اللهم اشف كل مریض اللهم اشف كل مریض ماتم حسین.